بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہر وقت ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی چربی دور ہو جاتی ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، جتنا آپ پانی پئیں گے اتنی بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ ہاتھوں اور چہرے کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں پر روزانہ مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت اگر ایک کچا پیاز کھا لیا جائے تو اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہترین ہوتی ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہڈیوں میں طاقت بڑھتی ہے اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپغول 1 چمچ صبح نہار منہ اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو، اس سے کھانا بہت جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال صبح نہار منہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ پتلی عورت موٹی ہونا چاہتی ہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی بھون کر کھائے۔ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سونف دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں، کچھ عرصے بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، اس سے نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو، چہرے پر کبھی کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتی ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بدبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرخ گوشت کے اطراف کی چربی کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ چربی کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا گھیر لیتا ہے۔ دودھ میں روزانہ میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کر کے ضرور سویا کریں، اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے پھیپھڑے کمزور ہیں تو وہ انگور کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کیا کریں۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کا عرق لگا لیا کرو،
اس سے چہرے کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جو اور چنے کا آٹا مکس کر کے شوگر والے مریض کو اس سے روٹی بنا کر کھلائیں، اس سے مریض کو بہت فائدہ ہوگا۔ جو لوگ کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں ان کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں تو وہ زیادہ لیموں کا استعمال کیا کریں اور اخروٹ کھا لیا کریں اور ہری سبزیاں کھانا شروع کر دیں۔ اپنے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ سر پر دانے نکلنا دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں روسٹ آملے میں تھوڑا سا شہد ملا کر سوتے وقت ایک چٹکی ہمرا پانی کھلانا اس عادت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ کم از کم 21 دن یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اسپغول روزانہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے سے جلن سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں تو آپ اسپغول کا استعمال کیا کریں۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں تو کچا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بخار کی شدت زیادہ ہو تو کدو کے پتے کاٹ کر انہیں ماتھے پر مل لو، اس سے بخار کا زور ٹوٹنے لگے گا۔ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں کیونکہ اس کی بڑی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد چلا جاتا ہے۔ ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو عورت کو روزانہ کھلائی جائے تو عورت کے جوڑوں، پٹھوں اور جسم کے تمام دردوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے اور اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور دن میں 3 بار پئیں۔ معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ کھٹے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ آپ ان کے ہاتھوں پر مالٹے کا رس بھی لگا دیں تو بھی وہ اس سے مٹی نہیں کھائیں گے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو لیموں چاٹتے رہنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ نیم گرم پانی پیا کرو، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا پھر انڈے یا کوئی چیز ایسی نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی دودھ پینا چاہیے۔ جو بھینس کا کچا دودھ پیتا ہے اس کو کمر درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جو افراد اپنی زندگی میں چینی یا میٹھے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کو بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چینی کا استعمال کم سے کم کیا کرو۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا۔ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں راحت ملتی ہے۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں کیونکہ اجوائن کے استعمال سے جگر میں سوزش کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ نظر آئے تو جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں۔ الرجی کے شکار لوگ لسی استعمال نہ کریں، الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ جن افراد کو سانس کی بیماری ہو وہ زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کیا کریں۔ مالٹا کھانے سے انسان جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنا ہے
تو پیاز کو جلا لیں، اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ آم جب بھی کھائیں دوپہر کے کھانے کے بعد کھائیں، اور اس کے بعد دودھ والی لسی ضرور پئیں تاکہ جسم میں گرمی نہ ہو۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ 7 دانے کشمش کے لیں اور سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک یہ عمل کریں ناظرین، انشاءاللہ ذہن کھلے گا اور حافظہ بھی تیز ہوگا۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے انہیں یہ عمل ضرور کروائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا قد عموماً اس کے باپ کی طرح اور وزن اس کی ماں کی طرح ہوتا ہے؟ اگر آپ کو مچھر کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش ہو چکی ہے یا آپ اس طرح کی بیماری میں شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگا لیں، اس سے خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ بانجھ عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کیا کرے، 2 ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا۔ صبح نہار منہ دہی کھایا کریں، اس سے پیٹ کی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کریں، اس سے بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے اور آپ کے پیٹ سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت اور بدہضمی نہیں ہوتی۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ حسب ضرورت ہلدی کے پیسٹ میں چند قطرے نیم گرم ناریل کا تیل شامل کر کے اس پیسٹ کو جلد پر استعمال کریں۔ یہ جلد کی اضافی اور غیر ضروری بالوں کی نشوونما کو کم کر دے گا اور جلد بھی نرم و ملائم اور نکھری دکھائی دے گی۔ کھانوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور چہرے پر جھریاں بھی آ جاتی ہیں۔ سری پائے اور مغز کھانے سے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اسے پھر کاٹ لیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر مل لیں، سر درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے قد سے پریشان افراد کے لیے نسخہ: گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سونف 1 یا 2 چٹکی کھانوں میں ڈال دیں، انشاءاللہ قد بانس کی طرح تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ کیلے کا استعمال کرنے سے کینسر جیسے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی اور بی پی کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ اگر آپ دہی میں 1 چٹکی پسی ہوئی اجوائن ملا کر کھائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ قہوہ بنا کر پینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے اور منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ پانی میں عرقی گلاب ڈال کر نہانے سے بدن میں سے بدبو نہیں آئے گی۔ سانس کی تکلیف ہو یا پھر الرجی ہو تو ادرک کی چائے استعمال کرنے سے بہت افاقہ ہوگا۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا نہیں پھٹتا اور اس سے انڈا چھیلنے میں بھی
آسانی ہو جاتی ہے۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اعصابی تناؤ کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبا لیا کرو۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ بادام کے تیل سے مساج کیا کرو، اس سے آپ کی اسکن چمک جائے گی۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ خارش کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے اس کے لیے اجوائن کے کچھ دانے باریک پیس کر سادہ پانی کے ساتھ کھا لینے ہیں۔ کسی بھی قسم کی خارش ہو یا پھر الرجی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا استعمال کرنے والے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی کمر کا مسئلہ بنے گا۔ جو خواتین ناشتے میں شہد استعمال کرتی ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی لیں، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہوگی ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیشہ بدہضمی اور معدے کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا چبا کر کھایا کرو۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ انناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے تو وہ لوگ کچا فالسا روزانہ کھایا کریں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی اور وزن کم ہونے لگے گا۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بال گرنا بھی کم ہو جاتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ روزانہ بھنے ہوئے چنے کھایا کریں، آپ کو اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ 7 دن تک 7 عدد منقے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا پھر فریز کر دیا جائے تو دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریاز پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے مت کھائیں۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا آہستہ اور چبا کر نہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ کھانے کو چبا کر کھایا کریں۔ ہمیشہ بدہضمی اور معدے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا چبا کر کھایا کرو۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور 1 چمچ آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ تارا میرا کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ 3 گھنٹوں کے بعد دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، چند دنوں میں رزلٹ آ جائے گا۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پہ لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ بالوں میں شیمپو لگانے کی بجائے اگر بالوں کی جڑوں میں بالکل تھوڑا تھوڑا سا کچا دودھ لگائیں تو
تو اس سے بال کبھی نہیں گریں گے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لیا کرو، یہ گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ سالن میں اگر غلطی سے نمک زیادہ ڈل جائے تو پریشان نہ ہو، اس میں ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ سارے اضافی نمک کو اپنے اندر جذب کر لے گا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسا کریں کہ 3 دانے انجیر کے کھائیں، پھر 5 دانے بادام کے، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس گرم گرم پی جائیں۔ چند دن میں بدن پھولنے لگے گا اور آپ کو جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو کو ابال کر کھایا کریں۔ ناظرین، آلوؤں کے استعمال سے وزن بہت جلدی بڑھ جاتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے، کھیرا زیادہ سے زیادہ کھانے سے گردے کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔